اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل چلے بحث چل رہی تھی ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے غاصب ظالم اور ستمگر حکومت کے خلاف کیا اقدامات کیے، کیونکہ امام کا ایک موقف یہ تھا کہ بنی عباس خلافت پر غاصبانہ طریقے سے کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کا حق، خلافت کا حق کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام نے پھر اپنے موقف کے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ اقدامات جو امام نے کیے، سماج اور معاشرے کے اندر جن لوگوں کے اندر انقلابی جذبہ پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، امام نے لوگوں کے ذہنوں میں جذبہ انقلاب کو بیدار کیا، ٹھیک، حکومت کے خلاف قیام کرنے اور خروج کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور جو لوگ حکومت وقت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، انقلابی تحریکیں، جو لوگ حکومت بدلنا چاہتے تھے، حاکم کو بدلنا چاہتے تھے، تو جو لوگ انقلابی تحریک چلا رہے تھے، امام ان کی بھی پشت پناہی کر رہے تھے، یعنی لوگوں کے اندر روح انقلاب ایک طرف پھونک رہے تھے، دوسری طرف جو انقلابی تحریکیں تھیں ان کی حمایت اور ان کی پشت پناہی بھی کر رہے تھے۔ باقاعدہ طور پہ امام انہیں صلاح مشورہ دیا کرتے تھے، ٹھیک، ان کی ہر عنوان سے مدد کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ چنانچہ منصور کے زمانے میں اور منصور کے زمانے کے بعد بہت سارے متقی اور پرہیزگار، حق جو اور حق طلب علوی، جن کو امام سے بڑی قربت تھی، بڑی نزدیکی تھی، امام کے ساتھ جن کی نسبتیں تھیں، ظلم و ستم کے ختم ہونے، ظلم اور ظالم کو ختم کرنے کے لیے، عدالت سماج میں نافذ کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نشر و اشاعت کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو شہادت نصیب ہوئی، کوئی اپنی تحریک میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہر صورت ان لوگوں نے کوششیں کی، سیہم مشکوک، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے تھے باقاعدہ طور پہ آشکارا کھلم کھلا حاکم اور حکومت کی مخالفت کر رہے تھے، اور اسے تباہ کرنے کے لیے، اسے نابود کرنے کے لیے تحریکیں چلا رہے تھے، انقلاب برپا کرنے کے لیے منظر عام پہ آ کے کام کر رہے تھے۔ کچھ سادات ایسے تھے جو پوشیدہ طور پر کیا انقلابی تحریک چلا رہے تھے اور پوشیدہ طور پر امام سے ملحق تھے، یا یوں کہا جائے کہ تحریک تو ان کی آشکارا تھی، لیکن رابطہ ان کا امام کے ساتھ سری تھا، پوشیدہ تھا، کیونکہ کھل کر کے نہیں مل سکتے تھے، اس میں خود اس کے لیے بھی اور امام کے لیے، دونوں کے لیے بھی خطرہ تھا، لہذا علل اعلان امام سے ملاقات، امام کے ساتھ کسی طریقے کی گفتگو یا کسی طریقے کی نسبت اور الحاق کا اظہار نہیں کرتے تھے، پوشیدہ طریقے سے لوگ امام سے آ کے ملتے تھے، ملاقاتیں، آپ سے رہنمائی یا آپ سے رائے مشورے لیتے تھے اور امام انہیں دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک نمونہ پیش کیا ہے اس کا، تحریک کا، اور کس طریقے سے یہ لوگ امام سے ملحق تھے، کس طریقے سے امام سے ان کے تعلقات اور ان کے رابطے تھے۔ حسین ابن علی یہ علوی سادات ہیں جو
جو مدینے کے رہنے والے ہیں، ہاں، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے انقلابی تحریک کے سلسلے میں مشورہ کیا، تو امام نے جو مشورہ دیا اس مشورے کے بعد میں نے ہادی عباسی کے خلاف قیام کیا اور تقریباً 300 افراد کی ایک مختصر جماعت اور گروہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف نکلے تاکہ حکومت وقت کے خلاف قیام کر سکے، ان کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن جب سرزمین فخ پر پہنچے ہیں، فخ ایک زمین ہے مکہ اور مدینے کے درمیان، ٹھیک، جب یہ لوگ مدینے سے نکل کر مکے کی جانب جا رہے تھے، سرزمین فخ پر جب یہ پہنچے ہیں تو اسی مقام پر، اسی جگہ پر ان لوگوں کا حکومت کی سپاہیوں کے آمنا سامنا ہوا، خلیفہ کے سپاہی اور ان کا لشکر بھی سامنے ہو گیا، سخت اور شدید جنگ ہوئی دونوں کے درمیان اور نتیجے میں علوی شکست کھا گئے، سارے علوی شہید کر دیے گئے۔ علوی جب شکست کھا گئے، قتل کر دیے گئے، تو جس طریقے سے واقع کربلا کے بعد کیا ہے شہیدوں کے سر کاٹ کے حکومت کے پاس، حاکم کے پاس بھیجا گیا تھا، ویسے ہی کیا ہے عباسیوں نے تمام شہداء کے سر کاٹے اور مدینہ لے آئے، اور ایک ہی نشست میں جس میں فرزندان امیر المومنین کی ایک جماعت جملہ ان کے امام موسیٰ کاظم تشریف فرما تھے، ان سب کو دکھانے کے لیے لے آئے، یہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کے اندر ہمارا خوف اور دہشت پیدا ہو کہ جو شخص ہمارے خلاف قیام کرے گا، کسی طریقے کی سازش کرے گا، اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے علوی جو لوگ اس تحریک میں شامل نہیں تھے، شریک نہیں تھے، ان کو دکھانے کے لیے، خاص طور سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اور ان کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جمانے، ان کے اندر ترس، ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے مدینہ یہ سارے سر لائے گئے، ان کے سامنے لا کر کے رکھا گیا۔ اور جب یہ سر لائے گئے تو کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ کوئی حاکم کے خلاف کسی طریقے کا کوئی ایک جملہ کہہ سکے، کوئی اعتراض جتا سکے، کوئی ان مظلوموں کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا سوائے ساتویں امام کے۔ ساتویں امام نے سروں کو دیکھ کر کے فرمایا، جب آپ نے حسین ابن علی جنہوں نے فخ میں قیام کیا تھا اور قیام فخ کے جو رہبر تھے، ان کا سر دیکھ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم یہ اس حالت میں شہید ہوئے ہیں، مسلمان تھے، اچھا اور نیک کام کرنے والے تھے، صائم النہار تھے، دنوں میں روزہ رکھتے تھے، قائم اللیل راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے تھے، ایسے متقی اور پرہیزگار بندے کو اس مظلومیت کے ساتھ ایسے کاٹا گیا، ایسے قتل کیا گیا، جسم کہیں اور سر کہیں اور، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے تھے۔ یہ ساری تعریفیں ایک شہید کی، یہ صرف ایک شہید کی تعریف نہیں ہے، بلکہ سامنے والے ظالم کو اس کے ظلم پر شرمندہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تمہارے اندر غیرت ہے، حیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو کہ تمہیں پشیمان ہونا چاہیے اپنے عمل کے اوپر۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، وہ بھی مسلمان جس کے اندر اتنی خوبیاں اور اچھائیاں ہوں، اس کو کیسے قتل کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ قتل کرنے والے کو ظالم کہا جائے، ناحق کہا جائے۔ ان کے خاندان میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک طریقے سے امام نے
حسین ابن علی کی تعریف و تحسین اور ان کی تمجید اور ان کی نیکیوں کا تذکرہ کر کے وہ یہ حکومت کے خلاف ایک طریقے کا امام نے احتجاج کیا ہے. ٹھیک، یہ ایک مورد تھا. ہادی عباسی، اس کو کسی نے آ کر کے بتایا، جاسوس تو لگے ہی ہوتے تھے، اس کو اطلاع ملی، اس کو خبر ملی کہ جتنے بھی الویجین ہیں مدینے والے، یہ سارے کے سارے امام موسیٰ بن جعفر کے کیا ہے پیروکار ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور انہی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. خاص طور سے حادثے فخ کے بعد اسے بڑا غصہ آیا، بہت ناراض ہوا، اور پھر اس خبر کے بعد اس نے 7ویں امام کے قتل کا بھی ارادہ کیا. اس نے کہا خدا کی قسم حسین نے موسیٰ ابن جعفر کے حکم سے میرے خلاف قیام کیا ہے. واقع فخ جو پیش آیا، ٹھیک، ان کے فخ کے جو رہبر تھے، جو رہنما تھے، حسین ابن علی، کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے جو میرے خلاف قیام کیا، اس کے قیام کی وجہ موسیٰ ابن جعفر کا مشورہ تھا، ان کی رائے تھی. اگر انہوں نے 7ویں امام نے حسین ابن علی کو اگر قیام کا حکم نہ دیا ہوتا تو وہ قیام نہ کرتے، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کا امام سوائے موسیٰ بن جعفر تو کوئی اور نہیں. لہذا اب اگر میں زندہ چھوڑ دوں تو خدا مجھے قتل کرے، یعنی اگر میں انہیں قتل نہیں کروں گا تو ظاہر سی بات ہے یہ دوسرے لوگوں کو بھی میرے خلاف کھڑا کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، مجھے زندہ رہنے کے لیے ان کو قتل کرنا پڑے گا. بہت سارے جاسوس تھے، بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو امام پہ نظر رکھتے تھے، ایک ایک حرکت پہ آپ کے تمام اعمال کو دیکھتے تھے اور خلیفہ کے پاس آ کر کے چغلیاں کرتے تھے. ٹھیک، تو ایک طرف تو خود خلیفہ کو اس بات کا اعتراف تھا، خلیفہ جان گئے تھے کہ ایک گروہ جماعت ایسی ہے علویوں کی کہ جو موسیٰ بن جعفر کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، اور یہ ان کو قیام کے لیے، تحریک کے لیے آمادہ کرتے ہیں. دوسری جانب جو ہے چغل خوروں کی چغل خوری یہ لوگ بھی آ کر کے کہتے تھے. تو ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت حکومت کی مشینری کی کمین میں بڑے شد و مد سے تھے اور اس کی سرنگونی کی فکر کر رہے تھے. ان تمام باتوں سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ امام حکومت کے مد مقابل خاموش نہیں بیٹھے تھے، مسلسل آپ کی جد و جہد جاری تھی، مسلسل آپ حکومت کو کمزور کرنے، حکومت کو توڑنے اور حاکموں کو تخت سے اتارنے کی کوششیں کرتے رہے. لوگوں نے لکھا ہے کہ مہدی عباسی نے امام سے کہا کہ کیا آپ ہم کو اپنے خروج سے محفوظ رکھیں گے. دیکھیں اس کو یہاں تک ڈر تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ خود خروج کریں گے، خود قیام کریں گے. لہذا مہدی عباسی نے امام سے کہا کیا آپ ہم کو اپنے خروج سے محفوظ رکھیں گے. کیوں آخر مہدی عباسی اس طریقے کا سوال امام سے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں چوٹ تھا، خوف تھا کہ کسی نہ کسی دن یہ بھی ہمارے خلاف قیام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہارون نے اپنے اس اقدام کی توجیہ میں جس نے امام کو گرفتار کرنے کے لیے کیا تھا، کہا میں ڈرتا ہوں کہ یہ فتنہ برپا کریں گے اور خون بہے گا. ہارون رشید نے 7ویں امام کو چاہے قیدی بنایا، ان کو قید خانے اور زندان میں ڈال دیا. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ بھائی کیوں، کیا جرم ہے؟ تو اس نے امام کو قید میں ڈالنے کی جو وجہ بیان کی وہی ڈر اور خوف. کہا مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنہ برپا کرے، قیام کرے، پھر لوگوں کا خون بہے گا. حکومتوں کو بھی مسلسل ڈر تھا اس کی جانب سے. ٹھیک،
جیم خلفاء کے عیش و نشاط کے خلاف جنگ، یہ تو خود حکومت گرانے اور حاکموں کو کمزور کرنے اور ان کی اوقات دکھانے کی بات تھی، ٹھیک۔ اب حاکموں کے جو غیر شرعی اور غیر دینی اعمال تھے، جیسے عیش و نوش کی محفلیں اور بزم سجانا، شراب کے لیے، شطرنج کھیلنے کے لیے رقاصاؤں کو یا گانے والی عورتوں کو بلا کر کے لانا، ان سے گوانا اور رقص کروانا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی امام نے جنگ لڑی ہے، اس کی بھی مخالفت کی ہے، ٹھیک۔ خلفاء کی طرف سے جو عیش و نشاط کا سلسلہ جاری تھا، امام نے خلفاء کے عیش و نشاط پہ بھی انگلی اٹھائی، اس کے خلاف بھی آپ نے اقدام کیا ہے، جنگ لڑی ہے۔ خلفاء چاہے بنی امیہ کے ہوں چاہے بنی عباس کے، خصوصاً بنی عباس کے دور اقتدار میں سمجھ رہے ہیں عیش و نشاط کی بزم اور محافل کثرت کے ساتھ سجائی جاتی تھی۔ بنی امیہ کے دور میں بھی وہی تھا، سارے کے سارے حکومت بنا میں اسلام کرتے تھے اور کام سارا اسلام کے دستور کے خلاف کرتے تھے۔ تو خلفاء بنی امیہ و بنی عباس اور ان لوگوں سے وابستہ افراد کی زندگی نمایاں خصوصیت عیش و نشاط اور تجمل پرستی تھی، سمجھ رہے ہیں، کھانے پینے کا شوق، محفلیں سجانے کا، مہنگے مہنگے گھر، جیسے آج کے دور میں بھی، آج کے زمانے میں دیکھ لینا، جن کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، جو حکومت سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں ہر طریقے کی سہولتیں اور آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو ٹیکس اور پیسے عوام سے وصول کرتے تھے، ان کو اسلامی وسیع و عریض ملک کی آبادی اور ترقی میں استعمال کرنے اور لوگوں کے رفاہ و آرام کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے بزم سلطنت کی تشکیل، بساط عیش و نشاط بچھانے اور خوشنما محل بنانے میں خرچ کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں، لوگ بیچارے ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے لوگ اپنی منفعت والے، اپنے فائدے والے کام کرتے ہیں۔ تو حکومتیں لوگوں سے ٹیکس لیتی تھی، بجائے یہ کہ لوگوں سے وصولے گئے اور لیے گئے ٹیکس کے پیسوں کو حکومت کے استحکام اور لوگوں کی ضروریات میں خرچ کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں فراہم کی جائے اور ان امور میں خرچ کیا جائے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے شخصی اور نجی کاموں میں بڑے بڑے محل بنواتے تھے، بڑے بڑے قلعے بنواتے تھے اور عیش و نوش کی، عیش و عشرت کی بزم اور محفل سجاتے تھے اور اس پر کروڑوں کا خرچ ہوتا تھا۔ ہارون کی زندگی میں دوسرے خلفاء کی بنسبت یہ خصوصیت زیادہ نظر آتی ہے۔ پھر دوسرے جتنے بھی خلفاء ہارون رشید سے پہلے تھے، ان کے یہاں بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن ہارون رشید کی زندگی میں یہ خصوصیت اور زیادہ تھی۔ یہ اور زیادہ جو ہے تعمیری کاموں پر اور عیش و نوش کی بزم سجانے پر توجہ دیتا تھا۔ ہارون نے بغداد میں بڑا خوشنما محل بنوایا۔ ہارون نے کیا کیا؟ بغداد میں عالیشان محل بنوایا۔ طاقت کے نشے میں مست تکبر آمیز لہجے میں اس نے پوچھا، یہ قصر کیسا ہے؟ جب قصر تیار ہو گیا، محل جب بن گیا، سمجھ لیں آج دیکھیں نا ہمارے ہندوستان میں بھی تقریباً بے عینی یہ تاریخیں دہرائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ تطبیق دیں گے نا آج کے ماحول کا گزشتہ تاریخوں سے، تو بے عینی ہی وہ تمام منظر آپ کو نظر آئے گا۔ بڑی مورتیاں بنوائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے کیا کیا بنوائے جا رہے ہیں، اسی پہ افتخار کیا جا رہا ہے۔ لوگ بیچارے جو ہے مہنگائی سے پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے لوگوں کے پاس، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ تعلیمی نظام روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں،
لیکن حکومتوں کی توجہ لوگوں کی مشکلات کی طرف نہیں ہے. اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سیٹ اور اپنی کرسی کو بچانا ہے، اور یہ سب کام دکھا کر کے لوگوں کو مربوط کرنا، داغ جمانا ہے. آپ نے فرمایا فاسقوں کا گھر ہے. کہہ رہے یہ گھر امام سے پوچھا تھا ظاہراً اس نے، تکبر واللہجے میں، دیکھیے میں نے یہ محل بنوایا، یہ قصر بنوایا ہے، یہ محل یہ قصر کیسا ہے. تو آپ نے فرمایا فاسقوں کا گھر ہے وہی لوگ جن کے بارے میں خدا نے فرمایا جو لوگ روئے زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں ہم جلدی ہی اپنی آیات پر ایمان سے ان کو منصرف کر دیں گے. اور اس طرح کی جب وہ کسی آیت یا نشانی کو دیکھیں گے تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کے راستے کو دیکھیں گے تو اپنے راستے کے عنوان سے اس کا انتخاب نہیں کریں گے. یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے اور اس سے غافل ہو گئے ہیں. یہ آیت دی ہوئی ہے یہاں پر نیچے دیکھیں، ایڈریس نہیں دیا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سمجھیں چلو. تو امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، ہدایت کے راستے انہیں دکھائے جاتے ہیں تو ہدایت راستے کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کو چھوڑ کر کے کفر اور گمراہی کے راستے کو انتخاب کرتے ہیں. تو ہارون جو اس جواب سے سخت ناراض تھا اس نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ پھر یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ایک زمانے کے بعد ہمارے شیعوں کا ہوگا، لیکن اس وقت فتنے کی جڑ اور دوسروں کے لیے آزمائش ہے. امام نے فرمایا یہ سب تو ہم بھی لوگوں کے چاہنے والوں کو ہی ملنے والا ہے. ایک زمانہ آئے گا جب یہ محل، جب یہ قصر ہمارے شیعوں کے اختیار میں ہوگا. ابھی فی الحال یہ فتنے کی آماجگاہ ہے، فتنے کا محل ہے، فساد کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے. اگر یہ شیعوں کا ہے تو صاحب خانہ اس کو کیوں نہیں لے لیتا؟ اب وہ جو ہے امام کو تھوڑا سا جوش دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر یہ شیعوں کا گھر ہے تو شیعوں کے امام کو چاہیے کہ یہ گھر ہم سے لے لے، کیوں نہیں لیتا؟ امام نے فرمایا آبادی کی حالت میں اس کے مالک سے لے لیا گیا، اور جب تک آباد نہیں ہوگا واپس نہیں لیا جائے. کہ آبادی کی حالت میں اس کے مالک سے لیا جائے گا. ابھی تو یہ گھر ہم لے کے کیا کریں گے؟ جب دوسرا اس پر قبضہ کرے گا تو دوسرا آ کر کے مالکیت جتائے گا، یہ آباد ہو جائے گا، پھر ہم لیں گے اور نکالیں گے غلط قبضہ کرنے والوں کو اس سے. ٹھیک، یہ وہ مسائل تھے جن مسائل سے اور جن باتوں سے حاکمان وقت امام سے خائف اور ڈرے ہوئے تھے. اپنی جان بچانے، اپنی اقتدار کو بچانے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے، امام کو اپنے راستے سے ہٹانا ضروری سمجھتے تھے. کہ امام اگر رہیں گے اس طریقے سے مخالفت کرتے رہیں گے، لوگوں کو قیام کے لیے آمادہ کرتے رہیں گے، ہماری بدعمالیوں پر اعتراض کرتے رہیں گے، لہذا دشمن ہو گئے اور شہادت کا قصد و ارادہ کیا ہے. کس طریقے سے کیفیت شہادت کیا ہے امام کی، انشاءاللہ